اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء کرام علیہم السلام میں سے وہ نبی ہیں کہ جن کی زندگی کا سارا دورانیہ عجائبات سے بھرا ہوا ہے۔ پیدائش سے لے کر وفات تک ساری زندگی ان کی ایک عجائبات کا مجموعہ ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیں، بنی اسرائیل میں سے سب سے آخری نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور دوسری بات، اللہ رب العزت کی قدرت کا مظہر ہے حضرت عیسیٰ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ قرآن مجید میں آپ پڑھیں، جہاں بھی ان کا ذکر ملتا ہے نا، وہاں پر آتا ہے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹا مریم کا۔ یہ ماں کی طرف نسبت، ہمیشہ بچے کی ولدیت میں والد کا نام لکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر عیسیٰ ابن مریم قرآن مجید میں بھی، احادیث میں بھی اور ویسے بھی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے امر سے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ سبحان۔ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بغیر باپ کے پیدا ہو جائے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق پہ یہودیوں نے اعتراض کیا، معترض ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر باپ کے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا بڑا پیارا۔ تیسرے پارے میں اللہ فرماتے ہیں، اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام ہے۔ تم حیران ہو رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے؟ کبھی اس بات کی طرف غور کیا ہے کہ ہمارے اور تمہارے سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، آپ کے نہ باپ ہیں نہ آپ کی ماں ہے۔ تو جو خدا بغیر باپ اور بغیر ماں کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا فرما لے۔ اور دوسری بات یہ، یعنی جب آپ پیدا ہوئے، جب آپ دنیا میں تشریف لائے، تو آپ کی تخلیق ہی اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ پھر آپ کی والدہ حضرت مریم جب آپ کو اٹھا کے اپنی قوم کے پاس لے کے آئیں، تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی آپ کو یہ بتلا دیا تھا کہ اگر کوئی سوال کرنے والا آپ سے سوال کرے، اور یقیناً سوال ہوگا، یقیناً سوال ہوگا کہ حضرت مریم کنواری
نیک پاک باز پارسا عورت اور بیٹا لے کے آ گئی تو یقیناً لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گی، لوگوں کی باتیں ہوں گی۔ آپ نے کسی آدمی کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دینا، آپ نے اشارہ کرنا ہے اس بچے کی طرف کہ جو آیا ہے اس سے پوچھو وہ کیسے آیا، مجھ سے نہ پوچھو یہ کیسے آیا۔ تو اسی طرح ہوا، حضرت مریم اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ کو اٹھا کے جب اپنی قوم کے پاس آئی نا تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ یا مریم لقد جئت شیئا فریا، 16واں پارہ ہے، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، ماں بھی تیری بری نہیں تھی، وہ دونوں اچھے تھے، اور یہ تو نے بڑا عجیب کام کیا۔ تو حضرت مریم نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا، مجھ سے کوئی سوال جواب نہ کرو، اسی آنے والے سے پوچھو۔ تو جب اشارہ کیا نا بھی اس سے پوچھو، تو قوم کے لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اچھا اس بچے سے ہم پوچھیں اور اس سے باتیں کریں جو ابھی ماں کی گود کے اندر ہے۔ بس ان کی زبان سے یہی جملہ نکلا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ماں کی گود میں قوت گویائی عطا فرما دی۔ ایک بڑی حیران کن بات ہے نا کہ ماں کی گود میں چند دن کا وہ بچہ ہے اور وہ تقریر کر رہا ہے، اور ایسی تقریر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں کی کہ اللہ نے اس تقریر کو محفوظ کر کے ریکارڈ کر کے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے کی ہوئی یہ تقریر جو حضرت موسیٰ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی، اللہ نے وہ ریکارڈ کر کے ہمارے سامنے رکھ دی کہ یہ تقریر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلا جملہ جو ان کی زبان سے نکلا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میری عبدیت پہ شک کرنے والے لوگوں شک نہ کرو، انی عبد اللہ، میں اللہ کا کامل بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اب اللہ کی شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو پہلا جملہ نکلا نا وہ نکلا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ۔ اللہ رب العزت کوئی اور جملہ بھی تو آپ کی زبان سے نکلوا سکتے تھے، وہ یہ بھی تو پہلا جملہ بول کے کہہ سکتے تھے میری ماں پاک باز ہے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، لیکن پوری تقریر میں انہوں نے یہ بات نہیں کی، اپنی ماں کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی کہ تمہارا الزام جھوٹا ہے، تمہاری بات غلط ہے، میری ماں پاکیزہ، یہ بات انہوں نے نہیں کی، بلکہ انہوں نے کچھ اور الفاظ کے ساتھ تقریر کی، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ۔ سب سے پہلا جملہ یہ نکلا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ یہ اس لیے جاری کروایا کہ میرا اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد، کچھ زمانہ گزرنے کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جز بنانا شروع کر دیں گے، اللہ کا حصہ بنانا شروع کر دیں گے، اللہ کے علاوہ اس کو الہ بنانا شروع کر دیں گے، اللہ کے علاوہ اس کو اپنا معبود و مسجود بنانا شروع کر دیں گے، اللہ کے علاوہ اس کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھنا شروع کر لیں گے۔ اسی لیے اللہ نے سب سے پہلا جملہ ان کی زبان سے نکلوایا انی عبد اللہ، کہ تاکہ قیامت تک عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ قرآن کی سینے میں محفوظ رہے اور قرآن کی زینت بنا رہے اور ان لوگوں کے دلوں پہ دستک دیتا رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہے، مسجود نہیں ہے، الہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، خدا کا حصہ نہیں ہے، بلکہ عبد اللہ، وہ تو خود اللہ کے بندے ہیں۔ پہلا جملہ ہی اللہ نے ایسا زبان سے نکلوایا۔ اچھا، پھر پوری تقریر میں انہوں نے یہ بات نہیں کی، اپنی والدہ کے بارے میں کچھ بات نہیں کی۔ کیوں؟ حالانکہ بات تو یہی کرنی تھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دے گا، وجعلنی نبیہ، اللہ مجھے نبی بنائے گا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں بھی میں رہوں گا اللہ تعالیٰ مجھے برکت والا بنائے گا،
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے مجھے وصیت کی، نماز کی، زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں اپنی والدہ کا فرما بردار۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے سخت گیر اللہ نہیں بنائے گا، بدبخت اللہ نے مجھے نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی میرے پہ سلام تھی۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن میں مروں گا اس دن بھی میرے اوپر سلام تھی۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن اللہ مجھے زندہ کر کے کھڑا کرے گا اس دن بھی میرے اوپر سلام تھی۔ اور یہی کچھ تقریر ہے، اس کے اندر اپنی والدہ کے بارے میں کوئی ایک جملہ بھی انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ تو جب انہوں نے یہ تقریر کی نا تو یہ تقریر ہی اس بات کی دلیل اور شاہد ہے کہ آنے والا یہ مہمان اور آنے والا یہ بچہ اور آنے والا یہ اللہ کا بندہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، نبوت اور رسالت کا یہ مظہر ہے، اور جو نبوت اور رسالت کے جو مظہر ہوتے ہیں ان کے حسب نسب کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ حسب نسب کے لحاظ سے پاکیزہ ہوتے ہیں۔ یہ ان کی تقریر ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والا یہ بچہ عظمتوں کا امین ہے، طہارتوں کا مرکز ہے، رب کی قدرتوں کا یہ مظہر ہے۔ تو یہ پیدا ہونا اس کے اندر ایک عجوبہ، ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار، پھر پیدا ہونے کے بعد پھر ماں کی گود کے اندر بولنا، یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار، پھر بڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، نبی بن گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے وہ بھی بڑے عجیب قسم کے معجزات، وہ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم انی اخلق لکم من الطیر کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، مٹی کا پرندہ بنایا اللہ کے حکم سے، پھر اس کے اندر پھونک مارتے تھے، وہ جیتا جاگتا پرندہ ایسے ہوا میں اڑنے لگ جایا کرتا تھا۔ سبحان، برس کا مریض، کوڑ کا مریض پاس آتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے ایسے ہاتھ پھیرتے، وہ مریض تندرست ہو جاتا۔ نابینا، اور نابینا بھی کون سا؟ مادر زاد، ایک ہوتا ہے نا بندہ جو بعد میں کسی طبی امر کی وجہ سے، کسی اور سبب کی وجہ سے اس کی نظر چلی گئی، اس کا علاج ممکن ہوتا ہے، موتیا آ گیا یا کوئی اور مسئلہ بن گیا۔ ایک ہوتا ہے مادر ذات، یعنی جس کے اندر وہ دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے امر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے، اس کی نظر لوٹ آتی، وہ دیکھنے والا ہو جاتا۔ اسی طرح وہ جب آتے تو عیسیٰ علیہ السلام بتلاتے کیا کھا کے آئے ہو، گھروں میں کیا چیز ذخیرہ کر کے آئے ہو، آپ کے معجزات بھی بڑے عجیب۔ پھر اس کے بعد یہودی چونکہ آپ کے دشمن تھے، پھر آپ کی زندگی میں ایک اور موڑ آیا کہ یہودیوں نے آپ کے قتل کا، آپ کے شہید کرنے کا ارادہ کیا، اور آپ کے کمرے کا انہوں نے محاصرہ کر لیا، جس کمرے کے اندر آپ تشریف فرما تھے۔ اللہ کی شان، اب سارے باہر کھڑے ہیں، ان میں سے ایک بندہ اندر گیا دیکھنے کے لیے، وہ دیکھنے کے لیے اندر گیا، اس کے اندر جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح مع الجسد، روح مع یعنی جسم بھی اور جسم کے اندر روح بھی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ اور جب وہ دیکھنے والا اندر گیا نا، تو اندر گیا تو اللہ کی شان، عیسیٰ علیہ السلام تو وہاں پر تھے نہیں، حالانکہ ان کی اطلاعات اور ان کی معلومات کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے وہیں پر ہونا تھا، تو اللہ رب العزت کے ساتھ تو مقابلے نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کی فوج کے آگے تو کسی کا بس نہیں چلتا نا، اور اللہ کی طاقت کے آگے کسی کی طاقت بھی نہیں چلتی۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا آسمانوں پہ۔ جب وہ دیکھنے والا اندر جب گیا تو اندر عیسیٰ علیہ السلام تو تھے نہیں، وہ جب باہر نکلا نا تو اس کے چہرے کی کچھ مشابہت اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دی، بالکل نا اللہ کے نبی کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ خیال رکھنا، معمولی مشابہت، دیکھنے والوں کو لگا یہ وہی ہے، انہوں نے اسی کو پکڑ لیا۔ اب جس نے یہ جرت کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے کی اور ایذا دینے کی،
وہی پکڑا گیا، وہ کہتا رہا میں وہی، انہوں نے کہا نہیں تو ہی ہے، انہوں نے پکڑ کے اس کو سولی پہ چڑھا دیا۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا چڑھایا؟ سولی پہ چڑھا۔ اللہ فرماتے ہیں ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ انہوں نے سولی چڑھایا، ولکن شبہ لہم، ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ وہ اپنے من میں کہہ رہے ہیں ہم نے سولی پہ چڑھا، اگر اس کو سولی پہ چڑھایا تو وہ بندہ کدھر گیا؟ پھر کسی نے کہا اگر اس کو جو سولی پہ چڑھا دیا یہ تو وہ ہے، تو پھر وہ کدھر گیا جو ہمارا بندہ اندر تھا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، میں نے ان کے لیے معاملہ ایسے مشتبہ کر دیا، وہ قیامت تک کسی اشتباہ کے اندر پڑے رہیں گے، اس وقت تک ان کا اشتباہ ختم نہیں ہوگا جب تک وہ قرآن کے دامن میں نہیں آئیں گے۔ اگر قرآن کے دامن میں آئیں تو قرآن بتلائے گا نہ قتل ہوئے نہ سولی چڑھے، وہ تو آسمانوں پر موجود ہیں، اور جس کو انہوں نے سولی چڑھایا وہ ان کا اپنا بندہ تھا۔ اور اگر قرآن کے دامن میں نہیں آئیں گے تو بس یہی کہتے رہیں گے سلیب سلیب سلیب، عیسائی یہی کہتے ہیں نا، سلیب سلیب، سولی پہ چڑھ کے جان دے دی، گناہوں کا کب، یعنی یہی کہتے رہیں گے، حقیقت تک وہ لوگ پہنچ نہیں سکتے۔ اچھا، پھر آپ کی زندگی کا یہ موڑ بھی بڑا ہے عجیب اور بڑا حیران کن کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا۔ یہ معاملہ نہ آپ سے پہلے کسی کے ساتھ ہوا، نہ قیامت تک شاید کسی کے ساتھ دوبارہ ہو سکے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب معراج کی رات میں دوسرے آسمان پہ گیا نا تو وہاں پر میری ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بھی زندہ موجود ہیں، اور نبی آگے وہ آیت آ رہی ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے تمہارے اندر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن نبی بن کے نہیں آئیں گے، اللہ کے پاک پیغمبر کا امتی بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو یہ آپ کا آسمانوں پہ چلے جانا یہ بھی حیران کن، اور پھر اس سے زیادہ حیران کن یہ بات کہ پھر قیامت کے قریب آپ کا زمین پر تشریف لانا۔ آپ زمین پر تشریف لائیں گے، مسلمانوں کی قیادت فرمائیں گے، اور دجال کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے، اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اس وقت دنیا میں روئے زمین پر اسلام کے علاوہ اور کوئی بھی دوسرا مذہب نہیں ہوگا، اور پھر دنیا کے اندر آ کر آپ شادی بھی کریں گے۔ ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی، شادی سے پہلے یہ معاملہ ہو گیا، دنیا میں آ کے آپ شادی کریں گے، پھر آپ کی اولاد ہوگی، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئے گی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ کہ آپ اس وقت بھی زندہ آسمانوں پر موجود ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا مسلمہ اور متفقہ نظریہ ہے۔ یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے یہ مسئلہ، اور احادیث رسول اللہ سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہے۔ جو بندہ حیات عیسیٰ کا منکر ہے، انکار کرتا ہے، وہ بندہ قرآن مجید کی آیات کا بھی انکار کر رہا ہے، اور احادیث رسول اللہ کا بھی وہ بندہ انکار کر رہا ہے۔ ایسا آدمی بندہ گمراہ ہے، ہاں ایسا آدمی راہ حق پر نہیں ہے۔ اور اس دن میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ یہ جو قادیانی مرزائی ہیں یہ ختم نبوت کے بھی منکر ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور آپ کی زندگی کے بھی منکر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو تھے بس وہ فوت ہو گئے، یہ نہیں ہے کہ دوبارہ آئیں گے، یا وہ کہتے ہیں پھر کبھی وہ مرزا کہتا ہے کہ میں خود میں ہوں وہی عیسیٰ جس نے وہ آنا تھا نا، وہ میں ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے وہ لوگ قائل نہیں ہیں۔ یہ شاید آپ نے پہلے سنی بھی ہو کہ مرزائیوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، اور ایک مسجد منتخب کی گئی، بھئی یار فلاں مسجد کے اندر نا مناظرہ ہوگا مرزائیوں کے ساتھ۔ تو اللہ کی شان وہ جو مسجد تھی نا وہ بریلوی مسلک کے لوگوں کی تھی، کیونکہ وہ بھی تو مرزائیوں کو غیر مسلم بھی سمجھتے ہیں نا، وہ ہمارا ان کا ایک اپنا ایک اختلاف ہے کچھ مسائل میں، وگرنہ ختم نبوت کے معاملے میں جیسے ہمارا نظریہ ہے ختم نبوت کا منکر کافر ہے، اس طرح ان کا بھی نظریہ ہے ختم نبوت کا منکر کافر۔ جس طرح ہم مرزائیوں کو غیر مسلم سمجھتے ہیں وہ بھی غیر مرزائیوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ غیر مسلم سمجھتے ہیں۔ تو وہ مسلک بریلوی کی مسجد، اور اس کے اندر وہ گفتگو اور وہ مناظرہ
اس کا وہ جگہ طے ہو گئی۔ اب بریلوی مناظر مرزیوں کا مناظر بھی آ گیا، اور ہمارا جو اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی طرف سے جو مناظر تھے وہ بھی آ گئے۔ تو جب بیٹھے نا تو وہ جو مرزیوں کا مناظر تھا نا، اس نے بات کو الجھانے کے لیے اور دوسری طرف بات کو پھیرنے کے لیے اور دیوبندیوں اور بریلویوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، اس نے دیکھا بھائی بریلویوں کی مسجد میں محراب کے اوپر لکھا ہوا تھا یا اللہ یا محمد، لکھا ہوتا ہے یا اللہ یا، ہماری جو مسجدیں ہوگی نا مسلک کی، وہاں پر لکھا ہوا ہوگا یا حیو یا قیوم الرحمن الرحیم۔ ان کی جو مسجدیں ہیں یہ اپنی اپنی علامتیں ہیں، وہاں پر لکھا ہوتا ہے یا اللہ یا رسول اللہ یا اللہ یا محمد۔ تو اس نے کہا جی یہ دیکھو یہ جو لکھا ہوا ہے یا اللہ یا محمد یہ ٹھیک ہے۔ اب اس نے یہ اعتراض اس لیے کیا کہ دیوبندی کہے گا یہ غلط ہے، تو یہ آپس میں تو چلو لڑتے ہیں نا، جو ہمارے خلاف متحد ہوئے بیٹھے ہیں، یہ کہے گا اگر یہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو اپنے مسلک کے خلاف ہے، اگر یہ کہے گا غلط ہے تو یہ آپس میں لڑ جائیں گے۔ تو دیوبندی مناظر نے دیکھا وہاں پر لکھا ہوا تھا یا اللہ یا محمد، اس نے کہا یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ٹھیک ہے؟ اس نے کہا بھائی یہ تجھے پڑھنے میں چکر لگا ہوا ہے، یہ یا اللہ اور یا محمد کے ساتھ جو یا ہے نا، یہ عربی والا یا نہیں ہے، یہ پنجابی والا یا ہے۔ یہ کون سا یا ہے؟ پنجابی والا۔ کیا مطلب؟ اس نے کہا یہ کیسے؟ اس نے کہا اس کا مطلب ہے یا اللہ یا محمد، تیسرا قادیانی کوئی نہیں۔ بات سمجھ آئی؟ یہ یا کون سا ہے؟ یہ یا پنجابی والا ہے، عربی والا نہیں ہے، یہ لکھا ہوا ہے یا اللہ یا محمد، اور تیسرا کوئی نہیں ہے یہ قادیانی وغیرہ۔ اس نے کہا یار تو نے ایک عجیب تعویل کر دی، تو نے اس کو پنجابی کا یا بنا دیا، تیرے پاس کیا دلیل ہے یہ پنجابی کا یا ہے؟ اب دیکھیں، اب اس عالم کی عقل دیکھیں اور اس کی سمجھ دیکھیں۔ اس نے کہا بھائی دیکھو یہاں پاکستان ہندوستان کی جو مساجد ہیں ہمارے بریلوی بھائیوں کی، ان کی مسجدوں میں جائیں آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا یا اللہ یا محمد۔ آپ حاضرین میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو حج عمرے کے لیے گئے ہیں؟ وہ جدہ گئے ہوں گے، مکہ گئے ہوں گے، مدینہ جاتے ہیں، طائف جاتے ہیں، وہاں پر کسی مسجد میں آپ نے دیکھا ہے یا اللہ یا محمد لکھا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہاں پر تو کہیں نہیں دیکھا۔ اس نے کہا یہ دلیل ہے اس بات کی، اگر یہ یا عربی والا ہوتا نا تو عرب کی مسجدوں میں بھی یا اللہ یا محمد ہوتا، یہ ہماری مسجدوں کے اندر جو یا اللہ یا محمد سے پتہ چلتا ہے یہ یا عربی والا نہیں ہے، یہ یا پنجابی والا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔